اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ محترم دوستو، مجھ سے بارہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست کے متعلق یا دیگر چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے جو سماجی پہلو ہیں، سماجی جو مسائل ہیں، اس پہ بھی بات کی جائے، خاص طور پر جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کیسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت نامور دانشور جو ادیب اور ناول نگار اور افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، جنہوں نے بہت اچھے ٹی وی پہ پروگرام بھی کیے، بہت اچھا لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنے جو پیر و مرشد تھے قدرت اللہ شہاب صاحب، جن کا شہاب نامہ بہت مقبول ہے، بہت مشہور ہے، ان کے وہ مرید خاص بھی تھے۔ وہ ایک خاص سلسلہ ان کا اب بھی قائم ہے، جسے سلسلہ شہابیہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں ممتاز مفتی، آپا بانو قدسیہ اور یہ لوگ سارے اس میں شامل تھے۔ تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو قدرت اللہ شہاب بھی چونکہ بیوروکریٹ تھے، وہ ایوب خان سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو تک اور بعد میں بھی مختلف اہم پوسٹوں پہ ان کے ساتھ رہے، بہت قریب رہے۔ وہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، پرہیزگار متقی تھے، تو ان کا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنی ایک زندگی لائف جو گزارنی تھی جس طرح گزاری۔ تو اشفاق احمد صاحب جب ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا اور ان کو عرض کی کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے، چونکہ ملازمت میں تو تمام چیزیں ہوتی ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں وہاں، اس وقت سرکاری میٹنگ، سرکاری دعوتیں اور بہت سارے آسانیاں ہوتی ہیں، تو دوست بھی بہت ہوتے ہیں، فون کرنے والے، انتظار کرنے والے، سب کچھ، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سب چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ کیسے زندگی گزرے گی؟ تو قدرت اللہ شہاب نے ان سے کہا کہ آپ اشفاق احمد اس طرح کریں کہ آپ اپنا نماز کے ٹائم اوقات اپنے قریبی مسجد میں وہاں جا کے گزاریں، 5 وقت کی نماز وہاں ادا کریں، وہاں آپ کے دوست بھی بن جائیں گے اور یقیناً ایک نیا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، آپ کے دوست بھی ہو جائیں گے اور آپ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بات یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایسے کس طرح دوستیاں ہو سکتی ہیں، کیسے معاملات چل سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بددلی سے سمجھ لیں کہ انہوں نے شروع تو کر دیا مسجد میں جانا، خاص طور پہ یہ ان کے ذہن میں کہ کیسے دوست کیسے بنتے ہیں۔ تو وہ کچھ دن نمازیں پڑھتے رہے، پھر انہیں اسلام آباد کسی کام کے لیے جانا پڑا، تو اسلام آباد کچھ دن ان کو زیادہ لگ گئے، اور جب واپس آئے تو ان کی بیگم آپا بانو قدسیہ ان کو کہنے لگی کہ کچھ لوگ آئے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی میں جانتی نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ تھے جو، انہوں نے پوچھا کہ وضع خطا کیسی ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے ایسے باریش آدمی تھے اور سر پہ ٹوپیاں لگتی تھیں، بڑے نمازی پرہیزگار۔ تو انہیں اس وقت فوراً خیال آیا اس بات کا کہ جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے کہا تھا کہ مسجد میں آپ جائیں تو آپ کا دکھ سکھ پوچھنے کے لیے لوگ ضرور آئیں گے۔ تو میں چونکہ مسجد میں جاتا رہا ہوں اور کافی دنوں کے بعد مجھے اسلام آباد جانا پڑا کام کار کے لیے، وہ اپنا ایک علیحدہ ایک مجبوری تھی تو مجھے جانا پڑا۔ تو یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہی سوچا ہوگا کہ ہمارا ایک نمازی، ہمارا ایک دوست آج کل نہیں آ رہا مسجد میں، تو جا کے ان کی خیر خیریت پوچھیں۔ تو گھر سے بھی یہی جواب ملا کہ جی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ اسلام آباد میں کچھ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے شہاب صاحب کی یہ بات بڑی دل کو لگی، اور میں نے اس پہ جتنا عرصہ عمل کیا تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، آپ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، لوگ آپ سے رابطہ رکھتے ہیں، آپ سے مشاورت ہوتی ہے۔ یقیناً جو آپ کو ملنے والے ہیں وہ ہر صورت میں آئیں گے، چاہے آپ ریٹائر ہو جائیں یا آپ ملازمت میں ہوں۔ تو بہرحال جہاں دیگر کام ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، جہاں لکھنا لکھانا ہے، کسی کو مطالعہ کا شوق ہے، لائبریری میں جانے کا شوق ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آج کل تو
آن لائن سب کچھ ہے، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو اشفاق احمد صاحب نے بتائی تھی اور قدرت اللہ شہاب صاحب کے کہنے پہ جو بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا خیال رکھیں گے، جو آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ پاک جیسے وہ فرماتے تھے کہ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی وہ بھی ہمت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔